ابو سعد آپ کی جیکٹ ٹائٹ کیوں ہے؟ برو یہ کہیں کہ باڈی بڑی کیوں ہے. ہاں صحیح بات ہے. الحمدللہ اٹس لارج سائز برو. جان بوجھ کے اسمال سائز لیتے ہیں. یہ لارج ہے یار. اب ایکسل رہ گیا, ایکسل لوں گا تو آپ کو پتہ ہے کہاں پہ فٹنگ ہے وہ. بس نہیں, اٹس فٹ ٹو سائز ماشاءاللہ. الحمدللہ. گائز ویلکم بیک. ویلکم آور سیلفز. یس آفٹر 1.5 months تقریباً. لاؤڈ اینڈ کلیئر از بیک الحمدللہ. ان کو تو ہم مائکس کو بھول چکے تھے اور لوگوں سے بات کرنے کی عادت ہو گئی یار. یار لٹرلی آئی مس دا بوائز مین. میں آپ سے ملے بڑی جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کافی عرصے بعد مل رہے ہیں. اور ضیاء بھائی سے بھی ملے بڑا ٹائم ہو گیا ہے. ویسے اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس وین یو گو دیئر اور وین یو ٹاک ٹو پبلک انسٹیڈ آف, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نا بہت زیادہ عادت پڑ گئی تھی کہ وہ بس کیمرہ 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 کیمرہ. اینڈ اٹس اے بیٹر ایکسپیرینس. کیونکہ وہ جب آپ ہم نے ویسے دیکھا ہے ایون جو مزمل ہے میڈیا جو لوگ ہیں بتاتے بھی ہیں کہ وین یو آر ٹاکنگ ٹو پیپل نا آپ کے ایکسپریشنز ایموشنز باڈی لینگویج بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وین یو ٹاکنگ ٹو دا مائک یا کیمرا تو بڑا ڈیڈ سی وائب. لوگوں کے بھی ایکسپریشنز بہت معنی رکھتے ہیں نا سر. دے گیو یو انرجی, دے گیو یو گڈ وائبس. کیپ اپ اٹ ٹو یور رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے ایون اسپیچ ٹاک دیتے ہوئے you automatically and subconsciously start looking at people who are nodding, right, who are listening with attention. Taking it seriously. Exactly. Yes. اور آپ کو ان سے نا بڑا ایک you play on their vibe, you play on their energy ماشاءاللہ. That's right. تو اسے ہوتا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, اسکول تھا اور 2 اسکولز وہاں پہ آئے ہوئے تھے. وہاں پہ جو گرلز والی سائڈ تھی اور بوائز والی سائڈ تھی, دونوں کے فرنٹ روز جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیریس تھے. اور واللہ جب میں نے زیادہ اٹینشن دی نا بیک جو لوگ تھے اس میں نے اپنا وہ لوز کیا. تو میں نے کہا یار ان کو چھوڑ دو, سیریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو سن رہے ہیں ان سے صرف بات کی جائے. تو اٹس رائٹ, اٹس کریکٹ. الحمدللہ واک 2021 واز اے بگ سکسیس یار. الحمدللہ مور دین 200 انسٹیٹیوشنز ہم نے کور کیے ماشاءاللہ. 200 پلس اور 300 پلس لیکچرز تھے ہم تو الحمدللہ. اور you were actually taking the bookings and managing الحمدللہ پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ. حسن واک ہیڈ تھے نا ماشاءاللہ, and he did a wonderful job ماشاءاللہ. لیکن بٹ آئی ایم ہیئرنگ کہ بہت ساری بکنگز ہم نے نہیں لے پائے. کافی زیادہ ہم نہیں لے پائے 500 پلس یو نو. کافی زیادہ نہیں, اس میں نہیں لی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا. وی ہیڈ اونلی ون منتھ. اس کے اندر ہم نے پورا پاکستان کے میجر شہر کور کرنے تھے, پھر انسٹیٹیوشنس کور کرنے تھے, اور بہت اوور ویلمنگ رسپانس ہے الحمدللہ. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے, کافی ہمیں وہ بھی کرنا پڑا, انکار بھی کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں, جن شہروں میں گئے ہیں, جن انسٹیٹیوشنز میں گئے ہیں یار, کووڈ کے بعد نا واللہ بڑا مزہ آیا, بہت انجوائے کیا الحمدللہ. اور آپ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کافی مس کر رہے تھے. میں تو ساتھ رہ گا یار, تنگ آ گئے تھے آپ. I was missing my girls. میں اپنی بیٹیوں کو مس کر رہا تھا, آپ بھی اپنے بچوں کو مس کر رہے تھے, سب تہا نہیں مس کر رہے تھے. I was enjoying the brotherhood ماشاءاللہ. It was good کہ ہم بریک لے کے واپس آ جاتے تھے, and then after 1 or 2 days we would go again. آج میں صبح ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے وائف کو بتایا, ٹوسٹ کے اوپر میں جیم اور بٹر لگایا تھا. میں نے کہا یار ہم لوگ کراچی میں گیسٹ ہاؤس میں سارے مل کر نا صبح کٹے ٹوسٹ کے اوپر جیم بٹر لگا کے کھا رہے تھے. مجھے وہ پھر یاد آ رہا تھا. اور نہیں پتہ ہے آپ کو, جب آپ بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو نا اور اتنا دن گزرتے ہیں تو وین یو لیو دیم نا یو گو تھرو اے withdrawal symptoms یار honestly, کہ جس میں نا آپ کو یو مس brotherhood, یو مس دیٹ گڈ bonding and company. I think it's both ways ویسے. Yes. آپ دور جاتے ہو فیملی کو مس کرتے ہو, فیملی کے ساتھ brotherhood کو مس کرتے ہو. ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی blessing ہے یار, that you miss your brotherhood. الحمدللہ. Otherwise جو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے اور آپ کی جو کمپنی ہے دوستوں کی, you won't cherish that company as much. یار اسلام آباد تو سب سے جو people will say اسلام آباد is the best city, right, اور یہ خوبصورت بھی ہے, mountains, everything, but the biggest point for me in اسلام آباد is brotherhood. اگر یہاں پہ brotherhood نہ ہوتا نا اور کسی اور شہر میں, تو آئی ووڈ لیو اسلام آباد اینڈ گو ٹو اینی ادر سٹی الحمدللہ. Truly. سو واک تھا کیسا یار اخوان, ذرا اپنی فیلنگس شیئر کریں, کچھ ایسے واقعات جو انسپائرنگ تھے, جو فنی تھے, کوئی ایسی چیزیں جو شیئر کریں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ فنی واقعات تو آپ کے ساتھ, ویسے سب سے زیادہ فنی واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, یا تو یہ بناتے ہیں یا تھوڑا سا بتائیں. یار بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. وہ جو پولیس والا تھا کہ ہاں انفیکٹ ہم کراچی سے اوور اسپیڈنگ کہہ رہے تھے. ہم کراچی سے نکلے, ہم رات کراچی پہنچے, فلائٹ تھی ہماری, وہ بھی ڈیلے ہوئی تھی, بلکہ آپ لوگ لیٹ پہنچے تھے. اور حالانکہ میں نے بہت ان کو منایا کہ ہمارے بھائی پہنچ رہے ہیں, تو وہ لیکن خیر لیٹ ہو گئے. ہم لوگ نکل گئے الحمدللہ. پھر آپ لوگ بعد میں پہنچے تھے, آدھے پونے گھنٹے کے ڈفرینس پہنچ گئے تھے. تو اگلے دن صبح ہم نے نکلنا تھا حیدرآباد کے لیے.
اب ہم جب نکلے تو پہلے لیٹ تھوڑے سے نکلے, اور جب ہم یہ گوگل میپس والی خالہ نے نا ہمیں مس گائڈ کیا. اچھا. اس نے ہمیں ایسا ٹرن مس کر دیا کہ جس میں ہم لینا تھا وہ اراؤنڈ 15 to 20 منٹس کا ڈفرینس ہو گیا. یار یہ گوگل میپس اسلام آباد میں اچھا چلتا ہے, اور ہم نے یہ نوٹ کیا ویسے کہ باقی شہروں میں اتنا کوئی خاص نہیں ہے, تھوڑا باعث ہے. اسلام آباد پسند ہے, ذرا کول لوگوں کے اچھے وہ شو کرتا ہے. کراچی میں ادھر ادھر زیادہ لمبے راؤٹ سے آپ کو لے جاتا ہے. ایون ایبٹ آباد میں تو ہمیں آرمی کے سیٹ اپ کے بیچ میں سے گزارنے کا کہہ رہا تھا, اور سامنے گیٹ تھا, یاد ہے؟ تو خیر ہم وہ بڑے لیٹ ہو گئے تھے کافی. تو ہم وہ سپر ہائی وے تھی یا کون سی تھی, ایک ایکسپریس وے تھی, وہاں ہم لوگ چڑھے, اینڈ ہم نے کہا کہ اگر ہم نہ پہنچے ٹائم پہ تو لیٹ ہو جائیں گے. کانفرنس ہزاروں لوگ ویٹ کر رہے تھے. تو ہم نے کہا یار تو خیر ہے, انشاءاللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تھوڑی سی اسپیڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی پہنچ جائیں. اب ہم نے اسپیڈنگ کی تھوڑی سی, اور اسپیڈ لمٹ سے اوپر ہی تھے, تو سامنے زیادہ نہیں 2-3 اوپر تھے, زیادہ اوپر نہیں تھے, 2-3 10s یا 100s یا کتنے, یہ لائٹ لفٹ آ رہا تھا. تو وہ آگے پولیس والا آ گیا, اس نے روک دیا. جب ہم نے کہا اللہ اکبر, ہم نے لیفٹ پہ گاڑی پارک کی, انڈیکیٹر آن کیا, رک گئے. وہ آیا کہ ہی واز لوکنگ ایٹ ہز ٹیب سم تھنگ, کہتا ہے کہ وہ فائن دینے کے لیے. جی فائن ریڈی تھا, فائن ریڈی تھا, اچھا بٹن پریس کرنا, بس بٹن انٹر دبانا تھا بس. سر اسپیڈ لمٹ اتنی ہے اور آپ اتنے پہ چل رہے تھے, یہ میں بتانا نہیں چاہتا. تو آپ کا نہیں وہ شاکڈ, بس چہرہ دیکھنا تھا. اچھا پیچھے ایک دم نشید چلنے لگی. پھر ایسے پیچھے بھی دیکھا, کہتے ہیں مگر آپ یوتھ کلب سے ہیں تو ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس نے آگے اپنی ملی ہو گیا. نہیں, اس نے یہ اپنا انٹر دبانے اس نے لگا تھا, کر دیا. ایک دم کہتا ہے آپ یوتھ کلب سے, اور ایک دم کہتا ہے ڈیلیٹ, ایک دم. اس کے بعد کہتے ہیں اگلے جو آپ کو الفاظ انہوں نے کہے تھے, کہا تھا اگر کوئی ہمارے لائک خدمت کا موقع تو ضرور بتائیے, جتنی اسپیڈ مارنی ماریں. نہیں, ہم نے کہا اصل میں ہم ان کو بتایا کہ ہم حیدرآباد میں ایونٹ ہے, ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں, تو اس لیے ہم تیز آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا سر ہم خدمت کیا کر سکتے ہیں آپ کی, یہ کیا خدمت کر سکتے. تو میں نے پھر ان کا ہاتھ ایسے پکڑا, تو وہ ہاتھ نا ایسے آٹومیٹکلی اوپر آ گیا. نہیں, تو پھر برو میں نے نا اپنا ہاتھ دیجیے مجھے, ایسے ان کا ہاتھ تھا نا, تو میں نے ایسا اپنا ہاتھ رکھا اور بوسہ دیا, اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا. اللہ, دیٹ واز این آکورڈ تھنگ. فیلٹ پریویلیجڈ, رائٹ, ہی فیلٹ کہ یہ کیا ہوا ہے یعنی. اچھا. تو الحمدللہ پھر دین وی وینٹ. تو محسن کی ایک ٹاک مجھے یاد ہے, محسن ایک ٹاک دے رہے تھے, محسن کا رگڑو, میں نہیں تھا وہاں پہ, مزمل نے مجھے بتایا. تو مزمل از دا کلپریٹ. مزمل نے کہا کہ وہ جو ہے نا ایک کوٹیشن ہے کہ اپنی مشکلوں کو بتاؤ تمہارا رب کتنا بڑا. تو محسن نے اسٹارٹ ایسے کیا کہ اپنی مشکلوں کو نہ بتاؤ تمہارا رب کتنا بڑا ہے, اپنے رب کو بتاؤ تمہاری مشکلیں. سب منہ سے رک گئے یار, یہ میں نے کیا بول دیا, تم نے کور ہو گیا تھا, کور ہو گیا. وہ دوبارہ سے نا پہلا سینٹینس تھوڑا سا الٹا ہو گیا تھا. رب جوشی خطابت بھی نام کی چیز ہوتی ہے نا, بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا بندہ. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اس کے جن اونٹ ملتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یار آپ میرے بندے میں رب اونٹا ہوا. تو محسن خوشی میں غلطی سے مسٹیک ہو گئی تھی, غلطی سے مسٹیک. کیا بات ہے برو, سبحان اللہ. آئی واز تھنکنگ کہ دسمبر بھی ختم ہونے لگ گیا ہے, 2021 از گوئنگ ٹو اینڈ, اٹس آلموسٹ اینڈ. تو سبحان اللہ دیکھا جائے تو یہ سال, ہم ہمیشہ ویسے کہتے ہیں کہ یار یہ سال بڑی جلدی گزرا ہے, یہ سال بڑی جلدی گزرا ہے, لیکن سیریسلی یہ سال بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جسٹ بائی بلنک آف این آئی اٹ جسٹ پاسڈ اوے. وی آر ان ٹو 2022, اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ واٹ وی ہیو ٹو سی کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. کیونکہ when it comes to بزنس میں بندہ دیکھتا ہے نا یار, اپنی پاسٹ ریکارڈ دیکھتا ہے کہ یار where was I standing 1 month back or 1 year back, or where am I standing now, اور آگے میں کہاں جاؤں گا. تو سبحان اللہ we don't consider this when it comes to our real life. اگر دیکھا جائے نا کہ دنیا کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں, اور ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ اس دنیا کے لیے ہم ساری جو اپنی محنتیں کر رہے ہیں, تو اس دن انسان ریلائز کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا. اب کس زندگی کی بات ہو رہی ہے, سبحان اللہ, نیکسٹ اخروی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اور بہت سے لوگ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ویسے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا, بہت سارے لوگ اپنی لائف کے بارے میں بھی اتنے سیریس نہیں ہیں کہ وہ یہ سوچیں. دے آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو. بٹ دس از واٹ آئی بلیو. آئی ہیو سین پیپل آر سلیپنگ, دے ڈونٹ پلان, ناٹ ایون دیئر لائفز, لیٹ الون ریلیجن. اپنی زندگی کے بارے میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو سوچتے ہیں, یو نو.
لوگ سوئے میں آپ کی کیا بات ٹارگیٹس کیا رکھے انہوں نے, واٹ آر دیئر گولز؟ اگر بیسکلی اگر کسی بندے سے پوچھا جائے نا, ٹو بی آنیسٹ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں بھی بات کہوں گا, دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف نو ٹارگیٹس نو گولز, بس یار جے جا رہے ہیں, صبح اٹھے ہیں یاشیاں کی, ٹھیک ہے, گاڑی اسٹارٹ کی, گھومنے پھرنے انجوائے کیا, کھایا پیا, وہی رات ہوئی موویز دیکھ لی, اور یو نو جب رات ہوئی تو بس سو گئے, اور پھر اگلے دن یو نو the cycle goes on and on. برو ڈاکٹر سولومن ایش ہیں, ہی از اے سائیکالوجسٹ اور مختلف یعنی ان کی ریسرچز ہیں. ہی سیز کہ ہیومنز فالو ہرڈ مینٹیلٹی, ٹھیک ہے, دے ٹینڈ ٹو فالو پیپل, اور کچھ ریسرچ میں 95% آف ہیومنس, کچھ میں 98% آف ہیومنس دے ٹرن ٹو فالو پیپل, یعنی دے جسٹ گو ود دا فلو. دے اونلی فالو دوز 2% آف ویل انفارمڈ انڈیویجولز جو کہ دنیا میں سوچ رکھتے ہیں اور ایک لیڈرز ہوتے ہیں. انہیں ایکسپیریمنٹ بھی کیے, مختلف خیر ڈیٹیلز اس کی ہیں. ایون ایک اور بڑا کمال کا وہ ہے, ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جینس کراؤس, انہوں نے نا انٹرویو بلائے, اور سامنے بورڈ پہ پریزنٹیشن پہ 3 لائنس تھیں, اے بی اینڈ سی, جس کی ڈفرینٹ لینتھس تھیں, تھوڑا فرق تھا, اور ایک ڈی لائن تھی جس کی ایک لینتھ تھی, ڈی ریزمبلڈ ایگزیکٹلی بی لائن, ٹھیک ہے. تو 14 انٹرویوز تھے, ان میں سے 13 فیک ایکٹرس تھے ان کے اپنے, اچھا, ٹھیک ہے. 14th بندہ تھا جو وہ ریئل انٹرویو دینے آیا تھا, وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ڈی لائن کس سے ریزمبل کر رہی ہے, اے سے, بی سے یا سی سے؟ تو اٹ واز ویزیبل کہ یہ بی سے ریزمبل کر رہی ہے. اس نے کہا سر سی سے, جان بوجھ کے فیک کرنے کے لیے. تو حیران ہو کہ یار بندہ پاگل ہے, سی سے کیسے کہہ دیا, چلو میں تو سی بتاؤں گا. دوسرے سے سر سی سے, شاکڈ, سی 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 سی, سب نے کہا سر ڈی سی سے ریزمبل کر رہی ہے. اینڈ ہی نیو اٹ کہ یار اگر دیکھا جائے تو بی, یہ تو بی سے کر رہی ہے. بٹ سنس کنفارمٹی ایکسپیریمنٹ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ دیکھو ہم سب جا رہے ہیں, یہ الگ کچھ بکرا آیا ہے. تو اس نے کہا سر واقعی میں ڈی سی سے ریزمبل کر رہی ہے. دس کنفارمٹی. ہیومنز ان جنرل اگر پوری دنیا لوٹ مچا رہی کانسرٹ پہ جا رہی ہے, ہم کیوں نہیں جا رہے, ہم بھی چلتے ہیں. یعنی اونلی ڈیڈ فش گو ود دی فلو. اس میں قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے نا, دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کو فالو کرو, رسول کو فالو کرو, دین کو فالو کرو, وہ کہتے ہیں کہ ہم بس اپنے ماں باپ کو فالو کریں گے یا ہم سوسائٹی کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اگر فار ایگزامپل اگر اف دیر از اے نان مسلم بندہ ہے اور اس کے پیرنٹس نان مسلم ہیں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ نیسیسری کہ یار وہ بھی انہی کے دین پہ رہے. خود دیکھے, آنکھیں کھولے اور آبزرو کرے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار دیکھو تو صحیح, سوچنا شروع کرے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ایون یہ بھی آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. میجورٹی کو تو اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ عمر بن خطاب کے دور میں اگرچہ اس پہ کچھ کلام ہے, وہ ایک شخص دعا مانگتا تھا بازار میں, یا اللہ میک می فرام دا فیور ونس, جب نے میں قلیل لوگوں میں سے شامل کر لیا. عمر بن خطاب نے کہا واٹ از دس دعا, وی نیور ہرڈ اٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں پڑھا ہے. کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت تھوڑے ہیں اللہ کے بندے جو شکر گزار ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ, اور بہت تھوڑے ہیں ان لوگوں میں سے, اور اکثریت تو ہے ہی گمراہ. سو بات یہ ہے کہ دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے, اینڈ یو آر دا ون ہو شوڈ بی بریو انف ٹو اسٹینڈ آؤٹ. بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا, اسٹرینج بن گیا اسلام. اللہ نے کہا فتوبى للغرباء. اینڈ دا پروسیس اسٹارٹس with thinking. Whoever starts thinking now about their lives, I think that's when the change happens. Yes. آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے گولز نہیں ہیں. آئی تھنک 80% آف دا یوتھ کے تو گولز ہی نہیں ہیں. یعنی کہ آپ یہ گول سیٹ کرنا دور کی بات, گولز ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اینڈ وین ایور وی ٹاکنگ اباؤٹ گولز, تو ہمیشہ وی شوڈ ہیو اے بینچ مارک نا. ہمارے ساتھ بینچ مارک ہونا چاہیے کہ یار ایز مسلمین ہمارے رول ماڈلس کون سے تھے اور کن لوگوں کے گولز تھے. الحمد للہ یو ول فائنڈ صحابہ, all of them had goals. اینڈ ان کے جو گول تھا, گول تو ایک ہی تھا, جنہ اچیو کرنا, لیکن ہر کسی کے راستے ڈفرینٹ تھے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کے بائی اسپینڈنگ آؤٹ فرام ہز ویلتھ, حضرت عبد الرحمن بن عوف اسپینڈنگ آؤٹ فرام ہز ویلتھ, طلحہ بن عبید اللہ صاحب احد, یعنی کہ ہی واز اے مین آف احد. اس غزوہ احد میں اگر جو ہیرو تھا نا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. پھر حضرت خالد بن ولید جہاد, ایوری ون ہیڈ دیئر گولس. اور ایون
یعنی کہ میں یوتھ کو, ابھی ہم لوگ گئے تھے ونڈز آف چینج میں, یوتھ کو پیپل ڈونٹ نو, ہماری یوتھ کو یہ غلطیاں ہماری طرف سے بھی کہ ہم نے ابھی تک بتایا نہیں ہے, اینڈ ان کی طرف سے بھی غلطی ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے, ان کو ہمارے اسلاف, ہمارے جو صحابہ کرام کے واقعات پتہ ہی نہیں ہے. اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں الحمدللہ ابھی ہم نے واک 21 جو ابھی ختم ہوا الحمدللہ, اس میں واٹ از یور فیڈ بیک؟ آیا آپ کو یوتھ میں یا جن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, کیا آپ کو فیل ہوا ہے؟ آیا از دیر اینی بینیفٹ؟ کیا لوگوں میں خیر ہے, یا یعنی آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یار, پیپل مطلب wherever you go actually and you talk to people, you would always find کہ people are very, اصل میں نا لوگ سوئے ہوئے ہیں, مے بی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے اینڈ دا ایکٹیویٹیز اینڈ ایوری تھنگ, وہ سو چکے ہیں. اینڈ وین یو ٹاک ٹو دیم, وہ اس گھنٹے کے لیے نا وہ جاگ جاتے ہیں. مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاک آپ نوٹ کرو گے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہل چکے ہیں اندر, یعنی ایمان دل میں ہے, موجود ہے اندر, لیکن وہ اس کو حرکت میں لے کے آنے کی ان کا نا شعور بیدار نہیں ہوا. اچھا یو نو مائی بیلاوڈ بردرز, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے ایسے بھی, کیونکہ آئی واز ہینڈلنگ دا بکنگز نا, ایسی بھی بکنگز آئی ہیں کہ جس میں ہم میں صرف 1 دن کا ٹائم تھا مارکیٹنگ, 1 دن کا, ہال نہیں تھا. وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کہتے تھے سر ہمیں ہال نہیں مل رہا, ہم باہر کھلے, میں نے کہ ہم لوگ ایم پی تھیٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو ڈر یہ تھا کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, ایک دن. اینڈ یو آر دا وٹنس آف جی سی لاہور, کتنا بندہ تھا وہاں پہ, اور ایم پی تھیٹر بھرا ہوا, اور ریکٹرس کہتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہو گئے ہیں, کتنا بندہ کس طرح آ گیا. اور کہتے ہیں نا وہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ ہے تو یعنی کہ ان کے لیے جو نان مسلم سے مسلمان ہوئے, لیکن ہماری یوتھ, واللہ ہماری یوتھ نا آنا چاہتی ہے الحمدللہ, ہماری یوتھ they want a change. وہ تنگ آ گئے ہیں, اگ گئے ہیں. وہ یہ جو مردہ لائف ہے نا, جس میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ پرسن ہو ڈز ناٹ ریمبر, مفہوم حدیث کا کہ پرسن ڈز ناٹ ریمبر اللہ از لائک دا ون ہو از ڈیڈ. ہماری یوتھ, اور اس میں صحیح مسلم کے الفاظ میں بیت کا بھی ذکر ہے. یار میں بات بتاؤں آپ کو, آپ نے کہا نا واک جب شروع ہوا تھا 2021 یعنی 1 سے بلکہ 2012 سے, تو جو باہر کے مشائخ اور انٹرنیشنل اسپیکرز آتے تھے نا, جو فارمر کرسچنس تھے مسلمان میں ہو گیا, اور بہت سے باہر کے جو انٹرنیشنل اسکالرز پاکستان جب آتے ہیں, برو ہر بندہ ایک چیز لازمی نوٹس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے, کہتا ہے یو گائز آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن, یو گائز آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. جو پاکستان کی یوتھ میں انرجی, انتھوزیازم اور ایک پاور ہے نا, یعنی ریگارڈس ٹو دین, اور جو غیرت اسلامی ہے جو پاکستان کی یوتھ میں دیکھنے کو ملتی ہے, کہتے ہیں کہیں نہیں ملتی. آپ کو صرف کرنا کیا ہے, آپ کو اس تک پہنچنا اور ان کو بس بیدار کرنا ہے. ہاں بالکل برو. اور میں بتاؤں آپ کو, ہمارے یوتھ میں اتنی انرجی ہے, اتنی جو ہے نا ان میں انتھوزیازم ہے, آپ کو وہ نظر آ جائے گا 14 اگست کی رات پہ اور نیو ایئرز نائٹ پہ اور اس چیزوں پہ. بس ڈائریکشن کی کمی ہے, چینل غلط ہو جاتی ہے. صحیح, وہ ویلنگ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, انرجی ہے, بس صرف ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور جس دن ان لوگوں کو ڈائریکشن مل گئی نا, میں بتا رہا ہوں یہ انی پھیر دیں گے. وہی بات ہے کہ یعنی ویل بی دی لیڈرز انشاءاللہ ان دی ورلڈ. بالکل دیر از اے ریزن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا ہے. سبحان اللہ, پورے مسلم ممالک, پورے مسلم ممالک میں برو اللہ تعالیٰ کوئی بغیر کسی کہتے ہیں نا ریزن کی نہیں کرتے. برو پوری امت کی نظریں, اگر آپ گلوبل پالیٹکس دیکھیں نا اور جیو پالیٹکس کا مطالعہ کریں تو پوری امت کی نظریں برو پاکستان پہ ہیں. ابھی جو OIC کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی ہے, اٹ از ایز اف کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پریولیج دے دی ہے, اگر آپ نیوکلیر آرم کی بات کر رہے ہیں, تو آن دا سیم لائن آپ کی رسپانسبلٹیز بھی پھر ویسی یعنی بڑھ جاتی ہیں. اٹ مینس کہ اگر ہم لوگ اس کو وی جسٹ کانٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, ہمیں اس کو ایٹ دا سیم ٹائم وہی بات ہے کہ چیلنج بہت بڑا ہے. یو نو دیر ہیز ٹو بی سم پیپل جو کہ لوگوں کو جگائیں. اور ویسے میں ایک صحیح بات بتاؤں, وین آئی سی یوتھ کلب نا اینڈ آل آف دا اسپیکرز اینڈ ہاؤ افیکٹولی دے آر ورکنگ, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. یو نو سیریسلی بیفور یوتھ کلب کوئی ایسے لوگ اس طرح سے یوتھ کے لیے خاص نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ ہینڈ پک لوگ خود رکھے ہیں. یو نو دیٹ یو ورک فار دا دین آف اللہ سبحانہ ٹو ویک اپ پیپل. یہ ان لوگوں کی کوئی اسپیشلٹی میں نہیں سمجھتا. ہم تو نکمے ہیں برو, یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام پاکستان میں بہت عوام نا, اور یہ دا ورلڈ پالیٹکس نو, پاکستان کی بڑی عوام یوتھ ہے. آپ کی 14 سے 30 سال کے جو عوام ہے نا پوری دنیا کے اندر, آئی تھنک ویسٹ نا ڈکلائننگ اس پہ جا رہے ہیں. وہ تو ان ٹرمز آف بزرگ زیادہ ہیں. پاکستان از ون آف دا ٹاپ کنٹریز جہاں پہ آپ کی شباب یوتھ زیادہ ہے, اور جہاں اینڈ دے نو جو اسلام دشمن ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر یوتھ زیادہ ہے. اینڈ دیٹس وائی
اب آپ کو ہم الحمدللہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں اس طرح فتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کہ ٹارگیٹڈ ہے یوتھ. Those guys are working day and night. Targeted. 2021 ریویو آپ دیکھیں جو کفر ہے وہ پریشان ہے کہ پوری دنیا نے LGBTQ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ایک مسلمان ممالک ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کرے, اور کچھ انہوں نے کر بھی لیا, لیکن وائی دیر از بگ ریٹیلیشن کمنگ فرام پاکستان اینڈ ادر مسلم ورلڈ. ان کو یہ نا ایک اٹس پین. پوری دنیا میں 2 ممالک ہیں جو ایک نظریے کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے. آپ دیکھیں اسرائیل اور پاکستان دونوں کا ایک ایجنڈا ہے. اینڈ ہاؤ یو نو افیکٹولی آئی وڈ سے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. مطلب ایوری ایئر یو سی تھنگز آر رائزنگ. غلط چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں, جہاں پہ خیر بڑھ رہی ہے نا, خیر کا کام ہو رہا ہے, لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں, غلط چیزیں بھی اسی پیس سے بڑھ رہی ہیں. اف یو جسٹ ٹیک کرسمس کا ایونٹ جو ہوتا ہے, پریویس ایئرز میں آپ کو اس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا. یو نو مائی کزن از ان پولیس, اس دن آیا ہوا تھا, وہ میں اس سے پوچھ رہا تھا, وہ سنتا ہے یار ڈیوٹیز وغیرہ کافی لگتی ہیں. میں اس سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار پچھلے سالوں میں آپ لوگوں کی ڈیوٹیز اتنی ٹف ہوا کرتی تھی جتنی اب ٹف ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں, پہلے جو ہماری میلاد نبی ہوتی ہے اس پہ بھی اور کرسمس بھی جو ہوتی ہے, پچھلے سالوں میں اتنی ٹف ڈیوٹیز ہماری نہیں ہوتی تھی, کچھ سالوں سے ہماری ڈیوٹیز بہت ٹف ہو گئی ہیں. کیوں؟ بیکاز وی سی اے رائز ان پیپل ہو ٹینڈ ٹو سیلیبریٹ کرسمس اینڈ دس میلاد. سو مچ سو کہ ابھی وہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ PIA کی ایک فلائٹ پہ ایک بندہ سینٹا کلاس بن کے وہ گفٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں پیپل ور چیئرنگ, اور نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان ایز مچ ایز آئی نو ہیز ہیپنڈ کہ کوئی اسلامک ایکٹیویٹی کسی ایک کرافٹ پہ الاؤ کی گئی ہو. برو ڈیسینسٹائز کر دیا ہے بہت شدید قسم کا. اب گناہ لگتا نہیں ہے, یعنی کہ آپ یہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میوزک از ناٹ حلال. یار آئی تھنک کرسمس کے اوپر نا ہلکا سا لائٹر نوٹ پہ تھوڑا سا بات کرتا کہ یار کم از کم نا یوتھ کو پتہ ہو کہ یار یہ واٹ از گوئنگ آن, why is it not halal, why is it not. صحیح بات ہے یار. میں دیکھیں I'll not talk about حلال اور حرام کی, یہ حلال ہے ایسا یہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہو اور ہمارے پیرنٹس کو گالی دے, ہاں میں ایک مثال کرتا ہوں, ویری گڈ ایگزامپل. یار میں اگر ہوں, میری اگر طاقت ہے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا, ٹو بی آنیسٹ, کہ یار تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے جو ایسے بات کی ہے. جسٹ ان کیس اگر وہ مجھ سے زیادہ اتھارٹی میں ہے, زیادہ ہے, پاورفل زیادہ ہے, تو میں کم از کم اس کو اٹیمپٹ کروں گا, یہ اپنے دل میں بولوں گا یار دس گائے یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. میں نے ویک لوگوں کو دیکھا ہے بڑے لوگوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جب ماں پہ بات ڈیفینیٹلی, یعنی ہم یعنی اتنے گرجز رکھتے ہیں اس بندے کے لیے. اچھا بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ از فری فرام آل امپیورٹیز. اللہ تعالیٰ العلی ہیں, العظیم ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. واٹ کرسچنز ہیو دا کانسیپٹ, یہ ٹھیک ہے ہمارے یہ ہے کہ دے آر بردر ان یو نو ایز اے ہیومن, ٹھیک ہے, تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کا ایک فرقہ یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یو نو جوزف دا کارپینٹر ہی ہیڈ اے ریلیشن ود میری, اور اس کی بنا پہ جو ہے جیزس جو ہے دنیا میں ہے. سبحان اللہ, یعنی معاذ اللہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیزس جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کے گناہ جو ہیں اپنے سر پہ لے لیے, اینڈ ہی گاٹ ہمسیلف کروسیفائڈ. اسی لیے جو ہمارے کرسچنز ہیں, دے ہیڈ دس یو نو دے ہیو دس پرسیپشن کہ یار ہم جو مرضی کر لیں, آور ڈیٹ از آلریڈی پیڈ. ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ آل آف دس, اور جیسس ایز اے پروفٹ نہیں آئے, ایز اے گاڈ والعیاذ باللہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے یعنی گاڈ کا بیٹا, گاڈ یعنی دس از ہاؤ دے یو نو پرسیو اٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, دیٹ دیز پیپل دے آر بوسٹنگ دیٹ الرحمن, اللہ تعالیٰ نے ہی ہیز بیگوٹن اے سن. اور پہلے یہ پوچھو تو صحیح, واٹ ڈو یو مین بائی بیگوٹن, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو کوئی نیڈ ہے کسی اولاد کی, کسی بیوی کی, کسی رشتہ دار کی. اللہ ہیئر اللہ از سیئنگ کہ کرسچنز یہ مانتے ہیں, اور آج جب آپ لوگوں کو سمجھائیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں کرسچنز یہ نہیں بلیو کرتے, اور کرسچنز خود بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں. یہی کیا ہے, اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے نہیں ہے یہ, ان کا کانسیپٹ کیا چل رہا ہے پیچھے. ایون دا کرسچنز جو کرسچن اکیڈمکس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 25th آف ڈسمبر از ناٹ دیٹ ایگزیکٹ ڈیٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈس ایگری کرتے ہیں. اور ہمارا آج کل کا یہاں پہ ٹام ڈک اینڈ ہیری مسلمان بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میری کرسمس, اور میری کرسمس یہ کسی برتھ ڈے نہیں ہے. بیسکلی یہ ان کے مطابق خدا کی پیدائش ہے, خدا کا اس دنیا میں آنا اور اپنے آپ لوگوں کے برڈنز اپنے آپ پہ لینا. سو بیسکلی وین یو سے میری کرسمس یو آر سیئنگ کہ یو آر انڈورسنگ اٹ اینڈ سے سیلیبریٹ برتھ آف گاڈ. ان کے پریسٹس بھی ایون کہہ رہے ہیں, آئی ہیو سین کلپس
جہاں کے ان کے پریسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اے میئر برتھ مطلب ولادت آف نبی, اٹس ناٹ دیٹ ایگزیکٹلی یہی والی بات, لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ایڈمنٹ ہے کہ نہیں یار ہم نے منانی ہے. وہی کہتے ہیں کہ اگر ہم جیسے ایک مسلمان کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نبیوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کریں تو ہمارے تو 1,24,000 ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نبی کی تو سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے, ہم تو خدا کا اس معنی کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو آیات پڑھی نا, لقد جئتم شیئا ادا, بالکل وہی ہے نا. دیکھیں اگر میں یہ بات کہوں یا آپ کہیں وہ کہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسٹ ٹیک اٹ سیریسلی فار گاڈ سیک, یو آر بگر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا, یہ تم بہت بری اور یعنی بہت عجیب بات کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن, اگر تو یعنی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, اگر تو ایموشنز ہوتے نا یہ آسمان کے پاس, آسمان پھٹ جاتا ہے یہ سن کے, زمین شک ہو جاتی ہے اور یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یہ سن کے, یعنی ان دعوا للرحمن ولدا, یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات. اچھا اس کا سمپل یہ ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, یعنی اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. This is what it is. But the example you were giving, now that you know کہ یہ مسئلہ ہے, ایک سائڈ پہ آپ کے پیرنٹس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو آپ اس شخص سے گرج رکھتے ہو, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں وی آر آل فرینڈز. کنسنسس ہے الذین آمنوا اشد حب اللہ, یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بڑی محبت رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ آور سیلوز. محبت صرف نا لپ سروس والی ہے, اصل میں محبت دلوں کے اندر ابھی تک آئی نہیں ہے. اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دلوں میں محبت ڈالنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ڈالنی ہے, صاحب کی محبت ڈالنی ہے, اللہ کی محبت ڈالنی ہے, انشاءاللہ یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. اور لوگوں کو پورا انٹینسٹی کا بتانا ہے اس معاملے سے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. صحیح بات ہے, یعنی من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو جنت اس پہ حرام ہے. تو بات یہ ہے کہ یعنی جو زندگی ختم نہ ہونے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا, آپ جنت میں نہیں جا سکتے, آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, صرف اس لیے کیونکہ اس لمیٹڈ دنیا میں آپ لوگوں کو میری کرسمس کہنا چاہتے تھے اور ایک دن سیلیبریٹ. علی بھائی یہ تو ایجنڈا ہے نا, فور شیور دس از این ایجنڈا, یہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے. اینڈ جو بھی ہماری آڈینس ہے اس کو انشاءاللہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی سیلیبریشن کریں, اور نہ ہی ہم پروموٹ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کو اس کو بتائیں بھی. لیکن آن دا کانٹری جو چیز طہا کو بھی میں نے بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ کہ جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نا, وہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بہن ان کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ کا تعارف کرانا ہے, اللہ کو پہچان جائیں گے نا جب پہچان جائیں گے اللہ کو اور اللہ کی سچے معنوں میں عبد بن جائیں گے تو انشاءاللہ رحمان یہ والے ایشوز نہیں آئیں گے اور پھر معاملات ہمارے بہتر ہوں گے. دعویٰ ماشاءاللہ کہ جیسے دیکھیں واک میں الحمدللہ میں نا اس محسن کی ایک بات ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہسٹری کا وہ رہا ہے کہ جو نیشن سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی, فائنینشلی اسٹیبل اور دنیا میں راج کری ہوتی ہے نا, پوری دنیا کی قومیں ان کی طرف دیکھتی ہیں اور ان کے ٹرینڈز کو فالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہے پورے یعنی جو گورا ہے اس کی پوری دنیا پہ راج ہے ایک طرح سے. ہمارے مسلمان اس انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے, انفارچونیٹلی آئیڈینٹی کرائسس میں چلے گئے ہیں کہ بھائی کامیاب تو یہ لوگ ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی کامیابی کے راستے پہ آئیں گے. یہ وہ مسلمان بیچارے جو اسلامک لیگیسی جانتے ہی نہیں, جنہوں نے دور آنکھ کھولی, انہوں نے کہا اچھا یہ ہے ان کے لیے سکسیس کا سٹینڈرڈ وہ ہے. آپ کس کامیابی کی بات کر رہے ہو یار؟ آپ سیٹرڈیز کو آئی بین ٹو دیز پلیسز, آپ سیٹرڈے کو صرف ان کی کامیابی دیکھ لو, سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں سر, ان کی الٹیاں پڑی ہوتی ہیں سیٹرڈے نائٹ, الٹیاں پڑی ہوتی ہیں, خود ہی پڑے ہوتے ہیں, خود ہی پڑے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں, پاگل ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ 9 to 5 ان کا کر کے روز they just waiting for their weekends. اصل میں ہمیں کیپٹلزم پڑھایا گیا ہے, ہائپر کنزیومرزم ہمیں کی دور رہی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ بڑی بلڈنگ, اچھی گاڑی, اچھا گھر, یہ کامیابی, حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے. ان کے آپ دیکھو 1789 میں جب یہ فرینچ ریولیوشن آیا نا, they had to choose between a liberal form of government, state اور church. ایک مطلب ایک ریلیجیس اسپرچولی, ایک liberal. They chose liberal form of state. After that آپ دیکھیں yes the buildings rose, but with that the cases of anxiety and depression and suicide rose as well. Divorces rose as well, اور سب کچھ بڑھنا شروع ہو گیا. سو کامیابی یہ نہیں ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتا. سو بات یہ کہ
ایک تو کامیابی کی ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت ہے, دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو اپنی لیگیسی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھے کون, ہم کیا بلا تھے, یعنی ہم نے 1000 سال پلس اس دنیا میں حکومت کی ہے. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ یہ سامنے آئے ہیں, ورنہ تو راج ہی پوری دنیا پہ. ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں, بادل آئے, اچھا بادل آ رہے ہیں تو نے کہا کہ یہاں برسو, بادلوں کو کہا, لیکن بادل نہیں برسے اور روز گزر کے چلے گئے. ہارون رشید نے کیا کہا کہ تم جہاں مرضی برسنا ہے برسو, غلہ میرے پاس ہی آئے گا. یعنی اتنی بڑی سلطنت, کوئی بھی یورپین کنگ ان کی پرمیشن کے بغیر آ نہیں سکتا تھا پاور میں. یو نو واٹ ہیپنڈ, یاد رکھیں جب بھی کوئی سویلائزیشن بڑھتی ہے نا, آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کو دیکھ لیں, آپ یہ کیوں بڑی انڈس ریور کی وجہ سے, دیر آر فیکٹرز ٹو اٹ. جب بھی کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز. نمبر 1 از واٹر, واٹر از دا مین ریزن, ٹھیک ہے. میسیپوٹومیا سویلائزیشن بڑی, ٹھیک ہے, یوفریٹیس اور ٹائگرس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. آپ ایجپشنس کو دیکھ لیں اور وہاں پہ ریور نائل کی وجہ سے ایجپشن سویلائزیشن بڑی. بٹ مکہ, دیر از نو واٹر, دیر از نو ریور ٹو اٹ. نہ تو ان کے پاس پانی ہے, نہ بارش کا پانی ہے, نہ گولڈ ہے, نہ آئل تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ہاؤ ڈڈ دے رائز؟ دے روز بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینڈ دیم سم تھنگ. دیٹ واز ناٹ میٹیریل منی اور ہارسز, دیٹ واز اے میسنجر. اور اس میسنجر نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو جو فیک گاڈ کی ایکسیس تھی نا اسے توڑا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایکسیس دے دی. جب ایک عام انسان کی ایکسیس رب العالمین کے ساتھ ہو جاتی ہے نا, پھر میریکلز ہوتے ہیں. یہ پرشین کنگ نے بھی کہا کہ جب عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, وہ پرشین کنگ نا جکڑا ہوا آیا برو چینز میں, اور جب آتے ہیں مدینہ میں تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یو گائز, عمر بن خطاب نے کہا واٹ ہیپنڈ, کیسے ہو گیا سب کچھ, یو نو سبحان اللہ. تم وہ لوگ تھے کہ جن کے ہم جب محلوں میں داخل ہوتے تھے تم لوگ بڑے تخت بیٹھے ہوتے اور 92 kgs آف گولڈ تمہارے سر پہ ہوور کر رہا ہوتا تھا, اور تم نے پہنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وٹ کائنڈ آف نیک لاک یو وانٹ, اتنا بڑا وہ اوپر نا لٹکا ہوتا تھا برو, کہ وہ جب ایسے آ کے بیٹھتے تھے نا تو وہ ان کے سر کے اوپر ایسے ہوتا کہ سر کے اوپر وہ گولڈ ہے, اتنا بڑا ان کا تھرون ہے. تو عمر خطاب نے کہا کہ واٹ ہیپنڈ, تو اس نے کیا جواب دیا برو, کہتے ہیں when the battle was between us and you it was easy, yeah, but how can we fight the one Lord of the heavens and the earth? شک. How can a super power fight the Lord of the heavens and the earth? بڑی بات ہے, وہ بھی ریئلائز کرتا ہے. ایکچولی ریئلائز کرتا برو. اب دیکھیں نا حدیث بھی ہے, حدیث میں کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. آپ کے پاس پیسہ ہے, ویلتھ ہے, آئل ہے, اس سے آپ کی سکسیس نہیں ڈٹرمن ہوتی. اللہ تعالیٰ دین سے, اس کتاب سے, اپنے دین سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے, چھوڑ دیں گے, تو آپ پستی میں جائیں گے. اور دیکھیں نا ہمارا آر سچویشن از ناٹ ڈفرنٹ دین دیٹ. ہاں, تو دعویٰ برو, دعویٰ کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. وائی از اٹ امپورٹنٹ, کیا ہے, یعنی اس کے کوئی اس کے فوائد ہیں؟ I think we're all product of dawah. ہاں, Somebody back in the days came to us اور اس نے ہمیں بتایا کہ wake up, ٹھیک ہے, this is what you're missing, ٹھیک ہے, connect to your Allah subhanahu wa ta'ala. برو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو شر ہے اور ایول ہے وہ اس لیے نہیں پھیلتا کہ شیطانی طاقتیں بہت زیادہ ہیں, لوگ شر کا بہت کام کر رہے ہیں. دنیا میں شر اور ایول زیادہ اس لیے پھیلتا ہے کہ when good men and women do nothing, they just keep quiet. they just keep quiet, when they stop giving da'wah to people. شر اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ غلط چیزیں بہت ہیں, شر اس لیے زیادہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے رک گئے, بیٹھ گئے آرام سے. let's go back to 1400 years ago, جب اسلام آیا تھا نا اس وقت شر تھا. اس وقت یعنی کتنا شر تھا کہ لوگ بھرنا ہو جاتے تھے, کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی, بیٹیوں کو دفن کر کر. یو نو واٹ, اس وقت اتنا بھی شر تھا کہ عورتوں کو پہلوانوں کے پاس بھیجے جاتا تھا جسٹ تاکہ وہ تگڑی اولاد جمے. مرد حضرات اس طرح کرتے تھے, ایک خاتون کے کئی مرد ہوتے تھے. دس از پرائر اسلام, اور شر ہی شر تھا. لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کی, بڑا دس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. پھر الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام اترا, اور پھر جماعت بنی, اور پھر اسلام کی دعوت ہوئی, پریچنگ ہوئی, الحمدللہ. اینڈ دین اینڈ دے ورک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ آن دا ہارٹس آف پیپل. اور پھر لیڈرز ڈیولپ ہوئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو بکر الصدیق, پھر لیڈرز اور ڈیولپ ہوئے. کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لک ایٹ دا فیسز, اللہ سبحانہ ڈز ناٹ لک ایٹ دا wealth of the people. Allah subhanahu wa ta'ala look at your hearts and your a'mal. ہماری نجات جو ہے نا اس پوری امت کی, وہ دعوت کام کرنے میں ہے.
حق کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. اللہ کی میں نے ایک حدیث میں فرمایا, بڑی کمال کی حدیث ہے, شارٹ کرتا ہوں اس کو میں, لمبی حدیث ہے, کہ تمہاری یعنی مثال ایسے ہے کہ تم ایک شپ پہ سوار ہو اور تم ایک اوشن میں ہو, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک گراؤنڈ فلور والے لوگ ہیں اور اپر فلور والے ہیں. اللہ کی میں نے گناہ گاروں کو جن کو دعوت کی ضرورت ہے ان کو گراؤنڈ فلور والوں سے تشبیہ دی, اور جو 2 لوگ دین کا علم رکھتے ہیں ان کو اپر فلور. اور کیونکہ جو نالج ہے وہ اٹس لائک واٹر, کہتے ہیں وہ نیچے والے جاتے ہیں اوپر والوں کے پاس پانی دے دو, وہ نہیں دیتے ان کو. وین دے اسٹاپ گیونگ دعویٰ, نیچے والے آتے ہیں, ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ لیٹس ڈگ اے ہول ان دا شپ, اور یہاں سے پانی نکال لیتے ہیں, سمپل. تو اگر اوپر والے, اللہ کی میں نے کہا کہ نیچے والوں کو آ کے منع نہیں کریں گے تو نیچے والے بھی ڈوبے ہوئیں گے, اوپر والے بھی ڈوبے ہوئیں گے. اور اگر اوپر والے منع کر دیں گے تو یہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے. یعنی جب عذاب آتا ہے تو سارے جاتے ہیں. پھر اگر آپ اچھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ڈزنٹ وانٹ مسلم صرف عبادات کرتے رہو, دعوت کا کام نہ کرو. جو اصحاب سبت تھے سیٹرڈے والے لوگ, یعنی ان میں سے وہ سب نے فشنگ نہیں کی تھی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. کچھ لوگوں نے پلاٹ کیا تھا, وہ فرائیڈے نائٹ کو کھڈا کھول رہے تھے کہ وہ آ جائیں گی, سیٹرڈے کو آ جائیں گی, ہم نہیں کریں گے فشنگ, تو نہیں کریں گے, بس وہ پھنس جائیں گی, اور اب سنڈے کو جس دن کام کرنے دینا ہم فش نکال لیں گے. سم پیپل گیو دم دعویٰ, جب انہوں نے نہیں مانا تو دے لیفٹ, اینڈ دا میجورٹی 80-90% they did nothing, they were a silent majority. انہوں نے کہا نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہم روک رہے ہیں, اپنا چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں. یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا said today, you know, کہ نہ اپنے آپ کو میں نے کون سی برائی کی ہے, وہ جب عذاب آیا نا سب کے سب تباہ ہو گئے. برو کتنی زبردست آیت ہے. تو جو یہی جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے یہ کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, کہ تم کیوں ان کو روک رہے ہو یار, کرنے دو, تمہارا کیا جا رہا ہے. Bro, isn't it exactly freedom of expression yes and freedom of speech? اللہ اکبر. It is, bro. yes, کیونکہ ہمارا اینکر جو ہے نا وہ لبرلزم ہے نا برو, ہمارا اینکر اللہ کے دین کی کتاب نہیں ہے نا. اچھا یہ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم کیوں یار, تم ان کو کہہ رہے ہو, کرنے دو یار, انجوائے کرنے دو. تو انہوں نے ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم تو نہیں کر رہے نا, تمہیں وہ یہ جائیں گے جہنم میں, تمہیں کیسے جو ہے فرق پڑا ہے. بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا, کہا قالوا معذرۃ, ٹھیک ہے, اور کہا الی ربکم ولعلہم یتقون, شاید کہ یار یہ جو ہے دے ٹرن بیک. اور اگر نہ بھی تقویٰ اختیار کیا تو ہمارے لیے تو معذرت کا باعث بن جائے گا. ہم نے تو اپنا کام بتا سکیں گے, ہم نے کوشش کی. یعنی دعوت کام ہے, اگر کوئی آپ کو نہ بھی رسپونڈ کرے نا, یو آر سکسیڈیڈ, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی ان کو سب پوری قوم نہ کہ مارا تھا, قتل کیا تھا, نہیں, 9 لوگ تھے, ٹھیک ہے, وہ آئے تھے, اور ان میں سب سے زیادہ شریر نے اٹیک کیا تھا, ان سب نے بھی اٹیک اٹھے نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن تباہ سب کے سب کو کر دیا گیا. اسی لیے اسی آیت کے بعد یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ کو بچا لیا, باقی دونوں کو تباہ کر دیا. جو خاموش ان کو بھی یہ نہیں جو ہے وہ بھی تباہ ہو گئے, اور جو کرتے تھے گناہ کرتے تھے وہ بھی جو ہے. نیکسٹ بگ کوسچن کمز کہ دعوت کے لیے پھر آپ کو کیا بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منیمم تو سب باتیں ہر بیسک مسلمان کو پتہ ہی ہے نا, کہ جو 5 چیزیں آپ پہ فرض کر دی گئی ہیں, نماز منیمم اس کا لوگوں کو بتائیں, حلال حرام کی مین چیزیں سب کو پتہ ہے, جی وہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی تو عمل نہیں نہ کرنا چاہتے, ہم اپنا یہ بھی خود ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ یار جب تک میں پرفیکٹ مسلم نہ بن جاؤں تب تک میں دعوت نہیں دوں گا. بالکل یہ بھی غلط. نو بڈی از پرفیکٹ, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں, بلغوا عنی ولو آیا. بلکہ جب آپ کسی کو دیتے ہو تو اٹ ہیلپس یو بیکم اے بیٹر پرسن, یو نو, آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہو کہ یار میں یہی باتیں تو باہر لوگوں کو بتا. اللہ کی نے کہا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ. بلی کو جو حکم ہے نا یہ ہر مسلمان پہ, اٹ از اے تکلیف. تکلیف مینس این اوبلیگیشن, تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. عنی اللہ کے نبی سے, کسی بابا جی سے نہیں, کسی پیر مطلب اس سے نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ کی کی گرینڈیوسٹی ہے. ولو آیا اس تخفیف, کہ تمہارے پہ برڈن ہم نے لمیٹڈ یعنی بہت تھوڑا کر دیا, تخفیف لائٹن کر دیا. کیوں؟ تمہیں لا الہ الا آتا ہے نا, تمہیں صرف یہ آتا ہے کہ بس کل نماز پڑھ لو یار, یار اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو, جھوٹ سے بچو, تم وہی پیغام آگے پہنچا دو. تمہیں اس کے لیے اس طرح کی مائکس نہیں چاہیے دعوت کام کرنے کے لیے, تمہیں لائکس فیس بک پہ نہیں چاہیے. ہم نے برو جب کام شروع کیا تھا برو ہمارے جو ہے نا محفل میں 4 لوگ مشکل سے بیٹھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور تمہیں نہیں چاہیے کوئی بڑی پبلک عوام. آپ کا وہ انبیاء کیا کامیاب نہیں ہے جن کے 1 فالوور ہو, جن کے 2 فالوور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر کو ہینڈ پہ کیا نا کہ جاؤ جا کے یثرب میں جا کے معاملات یعنی کہ فیلڈ ماحول بناؤ لوگ تاکہ مسلمانوں کو ایزیلی ایکسیپٹ کر سکیں, تو اس وقت دین کتنا نازل ہوا تھا, بہت زیادہ, تھوڑا ہی ہوا تھا نا. حضرت مصعب بن عمیر ینگ تھے, جوان تھے,
یوتھ شباب تھے. مدنی دور آئے نہیں ہے, مدنی دور ابھی آیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, 13 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. اینڈ دین ہی وینٹ ٹو یثرب, اور جا کے وہاں پہ دعوت دی. اب دعوت جا کے دی کیا, پورا دعوت جا کے دی جو ان کو باتیں پتہ تھی. اور جب جا کے ان کو دعوت دی, اور کون مسلمان ہوئے؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مسلمان ہوئے, قبیلے کے سردار, اور صرف اسلام کتنے عرصے کا؟ 6 سال کا. 6 سال مسلمان رہے, شہید ہوئے. اللہ کا عرش کانپا, عرش کانپا, خوشی سے کانپا. 70,000 فرشتے نازل ہوئے جنازہ پڑھانے. اور یہ ہے دعوت کی نا خوبصورتی ہے. اور یہ سرکمسٹانسز دیکھیں, اس وقت وہ دعوت دی جا رہی تھی نان مسلم, سچویشن بڑی انٹینس تھی, آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا بے شک. اور ان کی دعوت اتنی سمپل تھی, کوئی آئیں بائیں شائیں کچھ نہیں تھا. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, اللہ کی وحدانیت, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا, اس کی طرف دعوت تھی. اور یہ چند الفاظ میں دعوت ہو جاتی تھی یار اس وقت. وہ بس اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے برو. دین آسان ہے برو. عمر بن خطاب نے صرف طہ سنی تھی, صرف سبحان اللہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, کچھ آیات سنی تھی. بات یہ کہ آپ اٹھیں تو صحیح نا, کھڑے تو ہیں. تابع قرآن میں بھی تاثیر ہے. یہ جو قرآن کی جو آیات تھی نا, کیونکہ عرب نا لنگوسٹک لوگ تھے, لنگوسٹک تھا. حضرت عمر بن خطاب بھی یعنی کہ لنگوسٹک لوگ تھے. جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھیں, اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب قرآن پڑھا کریں, کثرت سے پڑھ کر اور سنایا بھی کریں لوگوں کو, اس کی تاثیر اٹ ہٹس دی ہارٹ. اٹ ہٹس دی لیسن از کیپ اللہ آن یور سائڈ اینڈ سکسیس ول بی یورز. ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ہم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. ہم نے اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیا ہے. مال کہاں سے آئے گا, غریب نہ ہو جاؤں, صحت کہاں سے آئے گی, میں بیمار نہ ہو جاؤں. شیطان حاوی ہو گیا نا, شیطان ڈراتا ہے. آیت ہے نا قرآن میں, I don't know exactly وہ آیت کیا ہے, کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے. شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یار میں یقین کریں, I was ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا میں لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا. یار بہت زبردست باتیں کرتے ہیں. یو نو وی ہیو ٹو سٹ ود دیز اسکالرز. جی, سورہ عصر کی بات ہو رہی تھی, ابھی دعویٰ کی بات چل رہی ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کتنی مختصر سی بریف سی سورہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ انسان تمام کے تمام انسان جو ہے بہت بڑے خسارے میں ہے, لاس میں ہے. بائی جسٹ لسننگ اپ ٹو دس پوائنٹ, یقین کریں ہمیں ڈر جانا چاہیے, کانپنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا نا, کون لوگ بچے ہوئے ہیں اسے, اس خسارے سے, اس لاس سے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فار ایگزامپل جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اگر مجھ سے پوچھیں یار, یعنی ایمان بھی لے کے آ گیا بندہ اور عمل صالح بھی کر رہا ہے, نیک اعمال بھی کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے وتواصوا بالحق, حالانکہ وتواصوا بالحق واز آلریڈی دیئر ان عمل صالح. بالکل, اٹ واز آلریڈی دیئر. یو رائٹ. اٹ از ایز اف کہ جب آپ قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, یعنی نمازوں کی پابندی کرو, لیکن اسپیشل سورہ عصر کو ہائی لائٹ کیا کہ عصر کی لازماً جو ہے اس کی امپورٹنس کے لیے. دس شوز دا ویلیو آف دعویٰ. وتواصوا بالحق, عمل صالح کر رہے ہو, لیکن یہ مت بھولنا تمہارے عمل صالح تب تک انکمپلیٹ رہیں گے جب تک تم جو ہے یعنی تم حق کی بات کہتے ہیں. اچھا, آن ٹاپ آف دیٹ یہ نہیں کہا کہ حق کی بات کرو, نہیں, وصیت دو. اور وصیت کب دی جاتی ہے؟ بندہ جب اپنے کرٹیکل پوائنٹ پہ ہوتا ہے نا, یعنی ہی از اباؤٹ ٹو گو ناؤ. آیا وہ مذاق کی بات کرے گا اس وقت میں؟ کتنے دل سے اپنے جو ہے نا اپنے جذبات کو ایموشنز میں لے کے آ کے کہے گا, دس از ہاؤ وی ہیو ٹو گیو دعویٰ. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو گیو دعویٰ. تو برو اٹس ویری ویری کچھ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا, لیکن میں تھوڑا سا شیئر کروں گا, میں نے باقی سے شیئر نہیں کیا تھا ویسے. I wasn't speaking at that conference, جو میجر کانفرنس تھی جو ہماری اسلام آباد والی, and I was just moderating in that. اور by the end of that conference جب آپ لوگ چلے گئے تھے, I got out of the stage. میں اسٹیج سے اترا, لوگ آگے ملنے. ایک بھائی آیا, بڑا تگڑا, ماشاء اللہ بہت تگڑا بھائی, یعنی کہ میں اس کو جب جفا لگایا تو وہ میں پورا اس کو لگا نہیں سکا. اچھا, ہاں یار, آپ سے بھی زیادہ یار. اس نے مجھے دبا لیا, زور سے جفی لگائی. جب اس نے دبایا نا یار, خدا کی قسم, ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. آئی وازنٹ اسپیکنگ, میں تو صرف ماڈریشن, میں تو آپ لوگوں کو بلا رہا تھا. ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, دھاڑے مار مار کے, اور رویا. کہتا بہت اچھا لگا. اور میں نا تھوڑا سا اندر سے ہل گیا. میں نے کہا یار کہ اس شخص یہ کیا سوچ کر آیا ہوگا آج کانفرنس پہ, اور اینڈ میں یہ کیا لے کر جا رہا ہے. اور I could see the tears of joy from his eyes. اور مجھے اس کی جب میں نے felt his body نا, مجھے لگ رہا تھا کہ یار
اس کا نا یہ جھنجھوڑا گیا ہے. یار اصل میں ہماری روح جو ہے نا کب سے پیاسی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا انسان کو. کبھی پھر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ بھیج دیتا ہے نا تو وہ روح کو جب خوراک ملتی ہے. ہمارے بھائیوں بہنوں کو نا صرف جا کے اچھا سا میسج دینا ہے, اللہ کا تعارف کا کرانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کرانا ہے, اللہ کی محبت بتانی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتانی ہے, اور اعمال پہ لے کر آنا ہے, اور جو گناہ ہم سب سے ہو گئے ان سے توبہ کروانی ہے. ایگزیکٹلی یار, ایگزیکٹلی. ایون میرے ساتھ جو لاہور میں میں ٹاک کے بعد نکل رہا تھا, یا ٹاک سے پہلے کی بات ہے, مجھے بھی یاد نہیں ہے, کہ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور نا برو اس نے مجھے نا حق کیا, اور مطلب ہی اسکپڈ دس جو بوائے جو سیکورٹی یعنی پروٹوکول تھا, آ کے نا زور سے میں کیسے ملنے چاہ رہا ہوگا برو, ہی وازنٹ لیونگ می, پکڑ کے رکھا, اور برو اس کا نا یہاں سے ہل رہا تھا, رو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ رو رہا تھا کافی برو, تقریباً کوئی اراؤنڈ 50 سیکنڈز یا 40-50 سیکنڈز وہ ایسے روتا رہا, اور بس کہتا ہے بس آپ سے ملنا تھا. مطلب ہو ایم آئی, ٹھیک ہے, کچھ کوئی بھی نہیں, یہ اللہ کے ورڈز ہیں جو ہم نے بس پہنچانا شروع کیے ہیں, تو لوگ ترس ہیں اور پیاسے ہیں ان ورڈز کے لیے. آپ لوگوں کو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا, اس دین کی یعنی اس دین کو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کا اپنا فائدہ ہے. احسنتم لانفسکم, اگر تم احسان کرو گے اپنے پر احسان کرو گے, اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے, تو آپ کو بس کھڑا ہو کے دین کی دعوت دینی ہے, اور اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس, یوٹیوب کے 2-4 لیکچر, ہاں ایک تو اپنے جو سیکھا علماء سے پھیلانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سٹ ود پراپر اسکالرز, علماء ربانیین جو ہیں, جو اچھے اوتھینٹک اسکالرز ہیں, ان کے قدموں میں بیٹھیں, علم پراپر سیکھیں. ہاں آپ کو بیسک چیز پتہ ہے, آپ پھیلا سکتے ہیں اس کو, لیکن پلیز فتوے نہ دیں. اور ہم لوگ بھی, ہمارے پاس جو کوشچنز آتے ہیں, ہم آلویز ریفر پیپل ٹو علماء, ہم فتوے نہیں دے سکتے, ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, تو ہمارا کام یہ, اور یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ٹو گیو دعویٰ, آپ کو بس علم چاہیے, اخلاص چاہیے, اور آپ دعوت دینا شروع کر دیں. یو ڈونٹ نیڈ لائکس اینڈ فالوئنگ اینڈ مائکس اینڈ کیمراز. آپ ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, آپ اس کو بھی دعوت دیں. آپ اپنے سیکورٹی گارڈ یعنی جو اسٹریٹ کے اینڈ پہ ہے اس کو دعوت دیں, کام کریں دین کا انشاءاللہ, اور دا سکسیز ول بی یورز انشاءاللہ. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز اے بگ پلیٹ فارم الحمدللہ. مطلب یہ جو لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں, اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو سنبھالا ہوا ہے. 70 سال سے لوگ آئے اور لوگ گئے, سب اس کو کھا رہے ہیں, کسی نے زیادہ کھایا, کسی نے تھوڑا کھایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. دیر از اے ریزن, اور انشاءاللہ پوری امت نے کام کرنا ہے. سو دس امت محمد از سمتھنگ اسپیشل. حق آ کے رہے گا, تبدیلی آ کے رہے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ کتنا کردار ادا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنو اسرائیل سے کہا تھا نا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذاب ہو رہا تھا, آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, ان قریب ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے جو ہے دشمن کو ہلاک کر دے. پھر فینظر کیف تعملون, پھر وہ اللہ دیکھے گا, تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اگر تمہیں یہ پریولیج دے دی ہے, اگر یہ آزادی دے دی, یار سبحان اللہ, دیکھیں نا صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کو کوئلوں کے اوپر, گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا. بالکل. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب جو یعنی کیا کہتے ہیں خلیفہ بنے تھے, تو ایسی باتیں چل رہی تھی کہ مہاجرین سے کہ یار اس زمانے میں کیا کیا, جیسے ہم لوگ ابھی جو ہے نا ابھی تھوڑا سا ابھی بات کر رہے ہیں نا, کہ کیا کیا معاملات ہوئے تھے. ایک صحابی نے وداؤٹ سیئنگ اے ورڈ انہوں نے اپنی شرٹ دکھائی, شرٹ اتاری. خباب بن ارت تھے شاید, عمر کہتے ہیں واٹ ہیپنڈ, یو ہیو نیور سین اے تھنگ لائک دیٹ, بلیک ہولز تھے پیچھے کی باڈی میں. پھر بتائیں, بولتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پتھروں کو کتنی دیر گرم کرتے رہتے تھے, اور مجھے کہتے ہیں کہ شرٹ اتارو, ان پہ لیٹ جاؤ. اور بولتا ہے جب مجھے لٹایا جاتا تھا, آئی یوز ٹو اسمیل مائی فیٹ, اور آگ جو ہے بجھ جاتی تھی میرے اس فیٹ سے, میرے جسم سے. دیٹ تھنگ ہیپن ٹو می. ہمیں تو واللہ ہی دیکھیں نا کوزی ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں بات کر رہے ہیں, ہمیں تو بڑا مشکلات, ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ اینگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ہم یہ نہیں کنٹرول ہوتا. سبحان اللہ, ہاؤ ویک وی آر, دس شوز ہاؤ ویک وی آر. یار حضرت بلال کو اس وقت یعنی کہ ہی واز سلیو تھے نا, کیا ان کو ضرورت تھی کہ اتنا پرسیکیوشن برداشت کریں, اور پھر بھی کہتے ہیں احد 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 احد. کیا چلا گیا تھا ان کے دل میں, یعنی کہ ابھی چند مہینوں کی بات تھی, چند سالوں کی بات تھی, ایمان چلا گیا تھا. برو ہمارا تو بریک اپ ہوتا ہے,
ہم دین چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی, ہم دین چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم جینا چھوڑ دیتے جینا چھوڑتے ہیں برو. میرا ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. ہم حالانکہ وہ جو صحابی کا بتایا نا خباب بن ارت تھے, اور جب اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ اور اللہ کے نبی کعبہ سے ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے اللہ وہ آئے, یا رسول اللہ اللہ تدعو لنا, اللہ تدعو لنا, کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے نا ایسے اٹھ کے دیکھا اور کانفیڈنس ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ جو تم سے پچھلی قوم تھی نا, اپنے دین پہ چلنے کی وجہ سے ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کو لوہے کی آریوں سے 2 ٹکڑے کیے جسم کے. یہ پتہ کس کی بات کی تھی انہوں نے؟ یہ زکریا علیہ السلام کی بات کی. ایگزیکٹلی زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ ایسے. زکریا علیہ السلام کو تو آرے سے کاٹا گیا تھا, اور شاید غالباً یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے نا وہ ایک رقاصہ نے رقص بڑا اچھا پیش کیا تھا بادشاہ کے سامنے, انہوں نے کہا تھا مجھے یہ چاہیے اور مجھے اس کا سر چاہیے اس نبی کا. تو وہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا نبیوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہونے کے باوجود اپنا دین they did not give up their deen. Look at us bro. اور وہ صحابی جن کے جسم پہ کھڈے پڑ گئے ہیں اور وہ پھر پیشنس اختیار کیا, اور نہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی کر رہے ہو, تم جلدی کر رہے ہو, تم پہ کچھ نہیں. اللہ لیکن تم وہ لوگ جو بڑے یعنی جلدی اختیار کرتے ہیں اس میں. اور ہم دیکھیں آج ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان اللہ تمہیں ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم کہتے ہیں جنت از ایزی. نو جنت از ناٹ ایزی برو, جنت از ناٹ چیپ. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جان لے گا تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے گا تم میں سے جھوٹے کون ہیں. ہم نے کتنے لیکچر سنے ہیں برو, کس کی محبت سچی ہے, ہم نے کتنے قرآن کی آیات پڑھی ہیں, آپ کتنے اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے سنے جو سن رہے ہیں. کیا ابھی تک ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگ چینج ہو جائیں؟ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بزرگ پرانے تھے نا, یعنی بخاری رحمہ اللہ, ان کے استاد نے اسحاق تجیبی ان کا نام تھا. انہوں نے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے اور ایک کتاب لکھے جس میں ساری اوتھینٹک احادیث ہوں. ون اسٹیٹمنٹ برو. امام بخاری نے سوچا کہ ہاں وہ شخص میں کرتا ہوں, وہ میں ہوں گا, اینڈ ہی چینجڈ ہز لائف. امام برزالی نے امام غزالی کو, جو ان کے شاگرد تھے, امام غزالی اسٹوڈنٹ ہے, امام برزالی شیخ ہیں, کہتے ہیں کہ جب وہ لکھ رہے تھے نا امام غزالی تو دیکھا رائٹنگ کا تھا, ان خطک یشبہ خط المحدثین, تمہارا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا وہ محدثین کے رائٹنگ سٹائل سے بہت ملتا ہے. پر ایک اسٹیٹمنٹ اینڈ امام غزالی بیکیم واٹ ہی از. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ایک ایک لفظ نے ان کو چینج کر دیا, اینڈ دین دے نیور لیفٹ دی دین. اور آج ہم 2-4 ٹکوں کے لیے, ہزاروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا کے ہم ان سے ریپ اپ کرتے ہیں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ سہمی, عمر بن خطاب کے دور میں ہے, جہاد پہ جا رہے ہیں ود ہز کمپینینز. تو کرسچن کنگ نے پکڑ لیا ان کو, اور جب پکڑ لیا تو بند کر دیا اور پوچھا ان میں سے صحابی رسول کون ہے, کمپینین کون ہے. انہوں نے کہا یہ شخص عبداللہ بن حذیفہ. انہوں نے کہا بلایا, انہوں نے کہا میں نے ان کے بارے میں بڑا, کرسچن کنگ نے صحابہ کے بارے میں بڑا ہائیلی سنا تھا, لیٹ می بریک ہم اینڈ پروو اٹ رانگ, کہ سارے تکڑے نہیں ہیں. وہ لے کے آیا اور کہا کہ تمہیں میں نا اپنی آدھی ویلتھ دے دیتا ہوں, تم کرسچینٹی قبول کر لو. یعنی سبحان اللہ. What would we do? What would we do اگر ہم ان کی جگہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ برو ہم تو ایک نیشنلٹی کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں, ایک نیشنلٹی کے لیے, ایک پاسپورٹ کے لیے. انہوں نے جواب وہ دے سکتے تھے کہ نہیں آئی ڈونٹ لائک دس آفر. انہوں نے کہا تم اگر اپنی ساری ویلتھ بھی اور تمام انسانوں کی ویلتھ بھی جمع کر کے دے دو نا, آئی ووڈ نیور لیو دا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دا بلنک آف این آئی. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دوں گا, اور تمہیں میں اپنی ہاف سے بھی زیادہ ویل دے دوں گا, اب تو قبول کر لو. کہتے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری ہر, ناٹ ایٹ آل. سیم رپلائی کانفیڈینس کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا. اس نے کہا جیل میں بند کر دو اسے. 3 دن جیل میں بند کیا, بھوکا پیاسا رکھا, ایک لقمہ بھی نہیں دیا کھانے کو. ان کی نا گردن ٹیڑھی ہو گئی برو بھوک کی وجہ سے. تو 3 دن بعد شراب اور خنزیر پیش کیا, بنا ہوا پورک. تو کہا کھاؤ, اب تمہارا کھانا ہے. کہتے ہیں آلدو یہ میرے دین میں جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لقمے کھا لینا, لیکن میں نہیں کھاؤں گا. آئی ریفیوز اٹ. وائی؟ بیکاز میں نہیں چاہتا کرسچن کنگ کہے کہ ایک صحابی رسول نے پورک کھایا تھا. عبداللہ بن حذیفہ سہمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کی ہڈیوں کو فلوٹ ہوتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, تو وہ رونے شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا ہاں اب ہم نے اس کو بریک کر دیا. بادشاہ کو بتایا کہ ہی از کرائنگ. انہوں نے کہا ہاں اب ٹائم ہے, اب بلا لو. انہوں نے کہا ہاں جی ڈو یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ کرسچینٹی؟ کہتا نو. کہتے وائی یو ور کرائنگ؟
کہتے مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے, کاش میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی نا, میں سب کے سب قربان کر دیتا اللہ کے راستے میں. اچھا وہ اتنا ہیوملیٹ اور ذلیل ہو گیا نا وہ بادشاہ, اس نے کہا اچھا میرے ماتھے پہ چومو, میں 60 مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہوں تمہارے ساتھ. اس نے کہا نہیں. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی الاؤ نہیں کروں گا تم میرے ماتھے پہ چومو. تو اس نے کہا کہ اچھا 120 مسلمس کو میں رہا کر دوں گا, ماتھے پہ چومو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پلیز, یعنی وہ منتیں کرنا شروع ہو گیا چومو. انہوں نے کہا تم چومو, میں 300 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا پلیز. عبداللہ بن حذیفہ سامعین نے سوچا کہ 300 مسلمان آزاد ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے مجاہدین اور صحابہ. انہوں نے کہا یار دس از اٹ, اسلام کو بچانے کے لیے. عبداللہ اس کو چوما صرف مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے, اور واپس مدینہ آ گئے. مدینہ پہنچے تو صحابہ بڑے غیرت مند تھے. ان کو نا کچھ لوگوں کو, یعنی جو تابعین تھے اس ٹائم, انہوں نے کہا کہ یار ہی ہیز کسڈ کرسچن کنگ آن ہز فور ہیڈ. کچھ لوگ بات کرنا شروع کہ ایک مسلمان نے. تو عمر خطاب مجھے پتہ چلا نا, عمر خطاب نے خطبہ بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش ہے ایگزیکٹلی. 300 مسلمانوں کو رہا کر کے آئے ہیں. It is the duty of every Muslim to kiss the forehead of Abdullah bin Huzaifa Sahmi, and I'll be the first one to do it. اور وہ اترے اور ان کا ماتھا چوما. And they never left their deen for anything, for anything. But ہم لوگ ایک پاسپورٹ یا ایک حرام رشتے کے لیے یا سودی جاب کے لیے یا ایک نیشنلٹی کے لیے, سبحان اللہ, perhaps just the enjoyment of life ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, جب بھی ہمیں آپشنز آتی ہیں نا, دین یا دنیا, یقین کریں وی لیو دا دین اور دنیا کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. نماز کا ٹائم ہے, نہیں نماز نہیں پڑھنی یار, پڑھائی ضروری ہے, کل ایگزام ہے, ایک ساتھ اکٹھی پڑھ لیں گے 3-4. And they were offered not yani ordinary چیزیں, they were offered the height of everything basically, you know, and you know they were prepared, bro, they were prepared. So bro, this life is the time to prove Allah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and for Allah subhanahu wa ta'ala. Or don't ever think in your life, میں اپنی کرکس بتا رہا ہوں کہ اللہ تو آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے. اللہ توبہ قبول کریں گے, اللہ انتظار کر رہے ہیں. جسٹ ٹیک اے اسٹیپ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم راستے کھول دیں گے, تم آنے والے بنو. اللہ واللہ جو مجھے اور ہم سب کو بھی سن رہے ہیں نا, واللہ اقسم باللہ, I swear by Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ آپ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں واپس دین پہ پلٹ جائیں. آپ جس ٹائم آ گئے, اللہ آپ کے تمام گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں بدل دیں گے, سچی توبہ کرنے والے میں. اینڈ ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر. اپنے بیہیویئر چینج کریں, دین پہ عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ونڈز آف چینج ٹور بھی دعوت کام کرنا قبول فرمائے, اور ہم سب کے لیے یہ لمحات اور یہ سینٹینسز بینیفیشل بنائے, کیونکہ العلم حجۃ لک او علیک, یا تو آپ کے فور کھڑا ہوگا یا علم یا اگینسٹ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم ایوری ون. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر مین. Inshallah, see you next Sunday. Inshallah, probably before that as well for Wednesday night exclusive. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.